میری بیوی اگر کام نہ کر رہی ہوتی اور نوائے وقت کی مدیرہ میرا یہ کالم ہی نہیں دی نیشن کے لیے قومی اسمبلی کی کارروائی کے بارے میں لکھی گئی پریس گیلری شائع کرنے پر مصر نہ ہوتی تو عمران حکومت کے اقتدار سنبھالتے ہی میڈیا پر بین ہو جانے کے بعد میرا زندہ رہنا دشوار سے دشوار تر ہو جاتا۔ رب کے کرم سے مشکل کے دن سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہوئے گزار لیے۔ اپنے آپ پر آئی تکالیف کے باوجود عمران حکومت ختم ہو جانے کے بعد بھی اس کے انداز سیاست کا اسی سوچ اور نگاہ سے جائزہ لیتا ہوں جو تحریک انصاف کے قیام سے اپنائے رکھا۔ لوگوں کے برے دنوں میں ان کے ساتھ حساب برابر کرنے کی عادت نہیں۔ تحریک انصاف ان دنوں مشکل ترین حالات کا سامنا کر رہی ہے۔ اس کے بانی اور کرشمہ ساز قائد گزشتہ 2 برس سے جیل میں ہیں۔ ان کی عدم موجودگی میں یہ جماعت رہنماؤں کا ایسا گروہ تیار نہیں کر پائی جس پر عاشقان عمران اعتماد کر پائیں۔ سوشل میڈیا نے انہیں انتہا پسندی ہی سکھائی۔ سیاست جبکہ درمیانی راہ ڈھونڈنے کا تقاضا کرتی ہے۔ مصلحت کو مگر غداری یا منافقت کے مساوی ٹھہرا دیا جائے تو سیاسی جماعتوں کے لیے آفتوں کے دور میں خود کو سنبھالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کی عادی نام نہاد جنریشن زیڈ کو شاید علم نہ ہو کہ تاریخ میں لینن نام کا بھی ایک انقلابی گزرا ہے۔ روس میں سوشلسٹ انقلاب اس کی سوچ کی بدولت ممکن ہوا۔ انقلابی حکومت قائم ہوئی تو اس کی بنائی ہوئی جماعت کے کارکن یہ تقاضا کرنا شروع ہو گئے کہ پرانے نظام سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کو عبرت کا نشان بنا دیا جائے۔ انہیں انگریزی محاورے والی شٹ اپ کال دینے کے لیے لینن نے ایک مضمون لکھا، اسے بائیں بازو کا طفلانہ پن کا عنوان دیا۔ انتہا پسندی اس مضمون کے مطابق متوسط طبقے کے دلوں میں نا امیدی اور زندگی کی مشکلات کی بدولت جمع ہوئے غصے اور پریشانی کا مظہر ہوتی ہے۔ خود کو عقل کل سمجھتے ہوئے یہ طبقہ دوسروں پر الزام تراشی سے در حقیقت اپنے کنفیوزڈ ذہن کو تسلی دے رہا ہوتا ہے۔ تحریک انصاف پاکستان کی پہلی جماعت ہے جس نے سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم کو متحرک کرتے ہوئے متوسط طبقے کے نوجوانوں تک اپنا پیغام پہنچایا۔ پڑھی لکھی خواتین کی کثیر تعداد کو بھی سیاسی میدان میں مؤثر کردار ادا کرنے کو مائل کیا۔ سوشل میڈیا پر انحصار نے مگر اس جماعت کے حامیوں کی بے پناہ اکثریت کو یہ سوچ اپنانے کو اکسایا کہ جو شخص بھی ان کی جماعت کا حامی نہیں وہ بکاؤ ہے، وطن سے وفادار نہیں، چور اور لٹیرا ہے۔ اقتدار میں باریاں لینے والے چوروں اور لٹیروں کی مسلسل مزاحمت کی بدولت تحریک انصاف بالآخر 2018 میں اقتدار تک پہنچ گئی۔ اسے وہاں پہنچانے میں ریاست کے اس طاقتور ادارے نے بھی کلیدی کردار ادا کیا جو آج تحریک انصاف کی کڑی تنقید کی زد میں ہے۔ اقتدار میں آنے کے بعد بھی ایک پیج کے تذکرے ہوتے رہے۔ بالآخر اکتوبر 2021 آ گیا۔ قمر جاوید باجوہ کا دل اپنے عہدے کی میعاد میں 3 سال کے اضافے کے حصول کے بعد بھی مطمئن محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ موصوف وطن کی مزید خدمت کرنے کو بیتاب تھے۔ عمران خان مگر ایک پیج کی حدوں سے بالاتر ہونا چاہ رہے تھے۔ ان کو وزارت عظمیٰ سے ہٹانے کے لیے لہٰذا ایک محلاتی سازش تیار ہوئی۔ اس کالم میں اس محلاتی سازش کا نہ صرف مستقل ذکر رہا بلکہ اس کی اشاروں کنایوں میں مخالفت بھی ہوتی رہی۔ ماضی کو بھلا کر مگر تیزی سے حال کی جانب لوٹتے ہیں۔ اپنی رہائی کے لیے عمران خان نے 5 اگست 2025 کے روز آر یا پار جیسی جوشیلی تحریک کے متمنی تھے۔ یہ دن آنے سے قبل ہی مگر 9 مئی کے واقعات کی وجہ سے تحریک انصاف کے 14 کے قریب اراکین قومی و پنجاب اسمبلی اور سینٹ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی کی عدالت سے 10 سال کی سزا سنائے جانے کی وجہ سے منتخب ایوانوں میں بیٹھنے کے لیے نااہل قرار دے دیے گئے۔ جو فیصلہ آیا اس نے تحریک انصاف کی اب تک جیل سے باہر رہی قیادت کے لیے 100 طرح کے سوالات اٹھا دیے۔ 5 اگست کو آر یا پار والی تحریک کی تیاری کی بجائے وہ اپنے ذہن میں ابلتے سوالات کے جوابات ڈھونڈنے میں مصروف ہو گئے۔ الیکشن کمیشن کے ہاتھوں نااہل ہوئے منتخب اراکین کے خلاف فیصل آباد کی عدالت سے جو فیصلہ آیا ہے اسے غور سے پڑھتے ہوئے مجھ جیسا قانون سے نابلد شخص بھی کئی جھول ڈھونڈنے میں کامیاب رہا۔ ان پر غور کرتے ہوئے دل میں خیال آیا کہ ہائی کورٹ میں اگر نااہل ہوئے اراکین نے مذکورہ فیصلہ کے خلاف مؤثر قانونی دلائل کے ساتھ اپیل دائر کر دی تو شاید ان کی سنائی گئی سزائیں برقرار نہ رہ سکیں۔ مذکورہ امید کے باوجود تلخ حقیقت یہ بھی ہے کہ ہائی کورٹ سے ریلیف لینے کے لیے سزا یافتہ اور نااہل ہوئے اراکین کے لیے لازمی ہے کہ وہ خود کو قانون کے آگے سرنڈر کر دیں۔ سادہ الفاظ میں یوں کہہ لیں کہ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کرنے کے لیے سزا یافتہ اور نااہل ہوئے رکن قومی اسمبلی وغیرہ کو اصالتاً عدالت کے روبرو پیش ہونا ہوگا۔ اس بات کی مگر کوئی گارنٹی نہیں کہ عدالت کے روبرو پیشی کے روز ہی ان کو ضمانت مل جائے اور ان کے خلاف نااہلی کا فیصلہ بھی معطل قرار دیا جائے۔
26ویں ترمیم کے بعد ہماری عدالتیں اب افتخار چودھری، ثاقب نثار اور عمر بندیال جیسے جیدار ججوں سے تقریباً محروم ہو چکی ہیں۔ اس حقیقت کو ذہن میں رکھتے ہوئے مثال کے طور پر محترمہ زرتاج گل وزیر کو 100 بار سوچ کر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ خود کو قانون کے آگے سرنڈر کرنے کے بعد نہ جانے کتنے مہینوں یا برسوں کے لیے جیل چلی جائیں یا اچھے دنوں کے انتظار میں روپوشی اختیار کر لیں۔ جو مثال میں نے آپ کے روبرو رکھی ہے وہ ہر حوالے سے ٹھوس اور سخت فیصلوں کی متقاضی ہے۔ تحریک انصاف کا ہر وہ رہنما جو فیصل آباد کی عدالت سے سزا سنائے جانے کی وجہ سے نااہل ہوا ہے، یہ سوچنے کو بھی مجبور ہے کہ وہ اپنے قائد جیسا بین الاقوامی طور پر مشہور شخص نہیں۔ اس کے سامنے شاہ محمود قریشی اور ڈاکٹر یاسمین راشد جیسی مثالیں بھی ہیں جو کئی مہینوں سے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل میں قید ہیں۔ ان کے خلاف مقدمات جیل ہی میں چلے، ان افراد کا ذکر میڈیا میں شاذ ہی ہوتا ہے۔ ان کے قریب ترین عزیزوں اور دوستوں کے علاوہ ان سے ملاقات کے لیے تحریک انصاف کے کئی خود ساختہ فدائین بھی نہیں جاتے۔ ان کی مثال ذہن میں رکھتے ہوئے شبلی فراز ہوں یا محترمہ زرتاج گل یہ سوچنے کو مجبور ہوں گے کہ انہیں آنے والے کم از کم 2 برس جیل کی تکالیف کے لیے وقف کرنے چاہیے یا نہیں۔ بدھ کی صبح تک جو خبریں مجھ تک پہنچی ہیں وہ اندیا دے رہی تھیں کہ سزا یافتہ قرار پانے کے بعد نااہل ہوئے افراد میں سے فقط قومی اسمبلی میں اپوزیشن کے سابق رہنما عمر ایوب خان ہی پشاور ہائی کورٹ سے حفاظتی ضمانت کے حصول کے بعد خود کو قانون کے آگے سرنڈر کرنا چاہ رہے ہیں۔ باقی افراد گو مگو کی حالت میں ہیں۔ بدھ کی دوپہر تک مگر حالات بدل گئے۔ جائز وجوہات کی بنا پر گو مگو کی حالت میں گرفتار تحریک انصاف کے قائدین کو 5 اگست کا جلوہ نہ دکھانے کا ذمہ دار ٹھہرانا میری دانست میں زیادتی ہے۔ یہ رہنما مگر تحریک انصاف کے عام حامیوں کی بے پناہ اکثریت کی جانب سے سوشل میڈیا پر اگر غدار نہیں تو نکمے ضرور پکارے جا رہے ہیں۔ میں نہایت خلوص سے ایسے رہنماؤں کے دلوں میں پلتے جذبات کو سمجھ سکتا ہوں۔ برے وقت میں ڈٹ کر کھڑے ہونے کے علاوہ مگر ان کے پاس اپنی سیاسی بقا یقینی بنانے کے سوا اور کوئی راستہ بچا بھی نہیں۔ بولتے کالم کو سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔